الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار کل ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کے دم سے زندگی ہے، وہ جب چاہے ہمیں موت دے گا اور اس دنیا سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر درود و سلام کا نزول ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے دین کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس برکت سے ہم سب لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ان سب لوگوں کو ہم مخاطب کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں سنت کا مقام۔ ہم جو بھی ٹاپک رکھتے ہیں اس کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے بتایا ہے بدعت کی تعریف، بدعت کے سلسلے میں جو بدعتیوں کے شبہات ہیں، ان شبہات کا ہم نے ازالہ کیا، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور بہکایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ان شبہات کا ہم نے رد کیا تھا۔ بدعت کے ٹھیک الٹا سنت، سنت کے الٹا بدعت، بدعت کے الٹا سنت۔ تو آج ہم سنت جانیں گے۔ سنت کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا کیا مقام ہے، سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ثواب ہے۔ تو آج آپ کے سامنے اسلام میں سنت کا مقام، اس تعلق سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سنت کیا ہے۔ جیسے ہم نے بدعت کو بتایا، بدعت ڈیفائن کیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ یہ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طریقے سے ہم آج سنت جانیں گے۔ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی کیا تعریف ہے، سنت کا ایک لغوی معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے، اور سنت کا ایک شرعی معنی شریعت اور اصطلاح میں، ہم دونوں چیز واضح کریں گے۔ پہلے لغت میں سنت کہتے ہیں طریقہ کو، طریقہ، چاہے طریقہ اچھا ہو چاہے طریقہ برا ہو، اچھے اور برے دونوں طریقے کو لغت میں ڈکشنری میں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب شریعت کی بات ہو کہ شریعت میں سنت کسے کہتے ہیں، اسلام میں سنت کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، شرعی تعریف میں سنت کسے کہتے ہیں، تو سنت کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر قسم کی تقریر اور ہر قسم کا وصف۔ کتنی چیز بتایا؟ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر قسم کی تقریر، ہر قسم کا وصف۔ ابھی ہم وضاحت کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ابھی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اسے سنت کہا جاتا ہے، اور سنت ہی کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت دونوں ایک طرح سے ہم معنی ہیں، حدیث بھی اسے کہتے ہیں، سنت بھی اسے کہتے ہیں۔ کچھ فقہا نے اس میں کچھ فرق بیان کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب چیزیں، جو 4 چیزیں بتایا، وہ سنت میں داخل ہیں، اور یہی 4 چیزیں حدیث میں بھی داخل ہیں۔ حدیث کی بھی جب تعریف کریں گے وہی کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر قسم کی تقریر اور ہر قسم کا وصف حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی بھی تعریف ہے، سنت بھی وہی ہے، گویا کہ سنت بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ یہ تو ہم نے تعریف سمجھ لی۔ اب اس تعریف کو مثال کے ذریعہ اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں، تاکہ سنت پہلے سمجھ لیں تو اس کا مقام ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے 4 لفظ کو ذکر کیا، 4 الفاظ، سنت میں 4 الفاظ ہم نے ذکر کیے، داخل ہیں۔ ان 4 الفاظ کو سمجھیں۔ عربی لفظ ہے چاروں، اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربستان میں رہتے ہیں، تو سمجھنا اور بھی آسان ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ تھا قول۔ قول کسے کہتے ہیں؟ زبان رسالت سے نکلی ہوئی ہر بات قول ہے۔ قول کا مطلب بول، ورڈ۔ قول عربی لفظ ہے، اس سے مطلب مراد کیا ہے؟ بول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بول نکلے ہیں اسے قول کہا جاتا ہے، اور
اس حدیث کو، اس سنت کو قولی سنت کہتے ہیں۔ جو فرمان ہو نبی کا، جو جس کو آدیش کہتے ہیں، آرڈر کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں، آپ نے کچھ بتایا ہو، زبان رسالت سے کچھ حکم دیا ہو، تو اسے قولی سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جو کچھ ہم دین میں عمل کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل میں کیسی نیت ہے، اس نیت کے اعتبار سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ نماز پڑھیں، ابھی مغرب کی نماز، ہماری نیت کیسی تھی، اس نیت کے بیس پر، اس بنیاد پر نماز کا ثواب اللہ ہمیں دے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث نیت والی لائی ہے کہ بھائی عمل کرنے سے پہلے نیت اچھی کر لو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، یہ نہ ہو، ورنہ تو بڑے بڑے عالم بھی جہنم میں جائیں گے نیت خراب ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے قاری جہنم میں جائیں گے نیت خراب ہونے کی وجہ سے، مجاہدین فی سبیل اللہ جہنم میں جائیں گے نیت فاسد ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے سخی مالدار جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، نیت فاسد ہونے کی وجہ سے، غلط ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے یہ دعا بھی کریں اللہ تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ جو حدیث ہے قولی حدیث ہے، حدیث یہ سنت جو ہے قولی سنت، انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ فرمان ہے، قول زبان رسالت سے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ قول ہے، اس کو قولی سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر قسم کی تقریر اور ہر قسم کا جو وصف ہوتا ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اور حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہم نے سمجھ لی کہ سنت سے، قول سے مراد کیا ہے۔ اب دوسری چیز فعل، فعل کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے مراد کیا ہے؟ فعل عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کام، انگلش میں اسے ورک کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا، عبادات، اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات انجام دی، عبادات کی جو کیفیت ہے، جو تعداد ہے، جو وقت ہے، آپ کیسے عبادت کرتے تھے، کس وقت عبادت کرتے تھے، کس مقدار میں عبادت کرتے تھے، یہ ساری کیفیت بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور اعمال کی جو کیفیت اور جو مقدار اور وقت بتاتے ہیں وہ جو ہے فعلی سنت ہے۔ آپ کا جس حدیث میں فعل بیان کیا گیا ہو وہ فعلی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم آپ کو مثال دیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہیں، آپ ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کر کے دکھایا کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو، اس لیے کیا۔ یہ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی سنت، فعلی کام والی سنت، فعلی سنت۔ دو چیز آپ نے سمجھ لیا، قولی سنت، فعلی سنت۔ اب آتے ہیں تقریری سنت۔ تقریری سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس بات کو دھیان سے سمجھیں، دین کا، ایمان کا، سنت کا، حدیث کا معاملہ ہے۔ تقریری سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کہی، ایک چیز، یا آپ کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں ذکر کیا گیا، فلاں صحابی نے ایسا کہا، فلاں صحابی نے ایسا کیا،
یا تو آپ کے سامنے وہ کام کیا کسی صحابی نے، یا آپ کے سامنے آپ کے پاس کسی صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسا کہا اور انہوں نے ایسا کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ یا تو خاموش رہے یا آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر نہ منع کیا یا آپ جو ہے خاموش ہو گئے تو وہ بھی ایک طرح کی سنت بن جاتی ہے۔ اس سنت کو سنت تقریری کہتے ہیں، تقریری سنت۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہاں سے سمجھ کیا ملتی ہے کہ صحابہ بھی اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹیفائی کر دیں تبھی وہ دین میں بات داخل ہو سکتی ہے۔ اب ہم پیش کرتے ہیں بات ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے امام نے کہا، ہمارے مولوی نے کہا۔ بتائیے یہاں صحابی کے لیے سند چاہیے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی سند چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، اور دین کا لوگوں نے کیسے تیا پانچا کر کے رکھ دیا، گڑھ رہے ہیں، وظیفے گڑھ رہے ہیں، عبادتیں گڑھ رہے ہیں، عورت کی مکمل نماز اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں، وظیفے پہ وظیفے، اور پتہ نہیں جو ہے کیا کیا دین میں داخل کر رہے ہیں۔ اجازت ہو گئی ان کو، اتھارٹی مل گئی ان کو، کچھ بھی کریں دین کے نام پر۔ یہاں صحابی کچھ نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں، ہاں صحیح ہے صحیح ہے، مہر نہ لگائے منع کر دینا تم نے غلط کیا، بات ریجیکٹ ہو جائے گی، چاہے صحابی ہی نہ کیوں نہ کیا ہو۔ تو تقریری سنت سے کیا مراد ہوا؟ تقریری سنت سے وہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کچھ کہے ہوں یا کچھ کر کے دکھائے ہوں، یا آپ کی موجودگی میں کسی صحابی کے بارے میں نقل کیا گیا کہ فلاں نے کچھ کہا یا کیا، تو آپ کیا کیے؟ خاموش ہو گئے یا منع نہیں کیا۔ یہ دونوں کیفیت، چاہے خاموش ہو گئے یا آپ نے منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ دین میں داخل ہو گیا، وہ کام وہ بات دین میں آ گئی، وہ بھی ایک طرح سے سنت کی حیثیت اس کو مل گئی، اور اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ اب آپ کو اس کی ہم مثال دیتے ہیں، اور مثال کے ذریعے اس بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کا مطلب کیا ہے کہ شیخ البانی نے ابن ماجہ کی ضعیف حدیث کو ایک سائڈ میں کر دیا، ایک بک میں جمع کر دیا، اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث کو ایک بک میں جمع کر دیا۔ جس میں صحیح حدیث کو جمع کیا اس کا نام صحیح ابن ماجہ، جس میں ضعیف حدیث کو جمع کیا اس کا نام ضعیف ابن ماجہ۔ ویسے کتاب ہے ایک ہی، اس کتاب کا نام سنن ابن ماجہ، کتاب ایک ہے، لیکن شیخ البانی نے کیا کیا اپنی تحقیق سے، کیونکہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ جاننا ضروری ہے، تو شیخ البانی جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث پر کام کیا، اور ابن ماجہ کی حدیث کو بلکہ جو ہے حدیث کے اس فن میں جو ہے اس طرح کا بہت سارا کام کر کے وہ ہمارے لیے وراثت چھوڑ کے گئے۔ تو صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 954 نمبر کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، فجر کی نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے، نماز ختم ہو گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا آپ نے سوال کیا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لیا بس معاملہ ختم، یہ کون سی نماز تم نے پڑھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فجر سے جو پہلے والی سنت ہے وہ سنت میں نہیں پڑھ سکا تھا، وہی سنت ابھی ادا کیا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کے، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی بیان کرتے، جو راوی یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں وہی راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ کیفیت دیکھی، سوال ہوا، سوال کا جواب صحابی نے دیا، راوی بیان کرتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ کی خاموشی دین میں دلیل بن گئی، اور یہ تقریری سنت ہو گئی۔ صحابی کا یہ عمل، آپ نے ایسا آرڈر نہیں دیا تھا پہلے، آپ کا حکم ہے، حدیث کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، آپ کا فرمان پہلے سے موجود تھا کہ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو کوئی نماز نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس درمیان آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک حدیث آلریڈی موجود ہے، صحابی اس حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، دین میں دلیل بن گئی۔ اس حدیث سے کئی پہلو نکلتے ہیں، کئی باتیں سامنے آتی۔ سب سے بڑی ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ فجر کی نماز، جماعت والی نماز، فرض نماز شروع ہو گئی ہے، تو پیچھے رہ جانے والا جو ابھی آ رہا ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، سنت نہیں پڑھ سکا ہے،
اور اس وقت مسجد میں آ رہا ہے جب فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہے، فرض نماز جاری ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے جماعت میں شریک ہو جائے۔ کیوں شریک ہو جائے؟ ہمارے لیے سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے، دین کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے، صحابی نے ایسا کیا۔ صحابی اگر چاہتے ہماری طرح عمل کرتے جیسے آج کے لوگ عمل کر رہے ہیں، جا رہی ہے فرض، جا رہی ہے ضروری چیز، جا رہی ہے جو فرض ہے، فرض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، سنت میں لگے رہتے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، رکعت ختم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، فرض چیز کی پرواہ نہیں، اس وقت سنت کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ سنت کو، دین کو، یا اپنے امام اپنے مولویوں کو فالو کیا جا رہا ہے؟ دین نہیں فالو کیا جا رہا ہے۔ دین تو یہ بتا رہا ہے کہ فرض جو ضروری ہے اس میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث سے ایک دلیل یہ مل رہی ہے کہ فجر کی نماز اگر شروع ہو گئی ہے اور کوئی آدمی مسجد میں اس وقت آ رہا ہے تو سنت نہیں پڑھنا ہے، جماعت میں شریک ہو جانا ہے۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ سنت ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، سنت سمجھیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک قرآن پر اور ہو بہو حدیث پر عمل کرنا، یہ سنت ہے۔ اپنی مرضی پر چلنا یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اس کا گناہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا انجام کیا، کتنا بھیانک ہوتا ہے اپنی مرضی سے چلنا، وہ بات ابھی ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ تو بہرکیف اس حدیث کی روشنی میں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی جماعت شروع ہو رہی ہے، پیچھے سے بعد میں آنے والا آدمی جماعت میں شریک ہوگا اور جب فجر کی نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ سنت پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت جماعت چھوڑ کر سنت نہیں پڑھے گا، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی دلیل مل رہی ہے کہ یہ حدیث سنت تقریری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عمل کیا، ایک صحابی عمل کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کر اس طریقے کو، اس عمل پر مہر لگا کر اس کو سنت آپ نے قرار دے دیا۔ تو یہ تیسری چیز ہم نے ذکر کر دی۔ حدیث میں 4 پوائنٹ بتایا، قول، فعل، تقریر، وصف۔ اب آپ کے سامنے ہم چوتھی چیز ذکر کر رہے ہیں، وصف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل۔ امام ترمذی نے ایک کتاب لکھی شمائل ترمذی کے نام سے، شمائل نبوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس میں بیان کیے گئے۔ اوصاف 2 قسم کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ ایک اوصاف ہے بدنی، تخلیقی اوصاف، اور ایک اوصاف ہے اخلاق سے متعلق، عادات اور اطوار سے متعلق۔ یہ 2 چیزیں، ایک ہے عادات اور اطوار، اور ایک ہے جسمانی خلقت اور بناوٹ۔ اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، اور 2 باتیں داخل ہیں، نبوت سے پہلے کے اوصاف، نبوت سے بعد کے اوصاف۔ یہ سب سنت میں داخل ہیں۔ نبوت سے پہلے عادات اور آپ کے جسمانی اوصاف۔ عادات میں جیسے آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کے اخلاق، اطوار، جتنے یہ سب اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اور بدنی وصف میں، جسمانی وصف میں آپ کا بال کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا ہاتھ کیسا تھا، آپ کا پیر کیسا تھا، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، کان کیسے تھے۔ تو جو جسمانی ساخت ہے اس کو تو یہ 2 چیزیں اس کے اندر وصف میں داخل ہیں، ایک تو عادات اور اخلاق، اور ایک آپ کی جسمانی حیت اور کیفیت۔ وصف میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، اور پھر یہ دونوں چیزیں جو نبوت سے پہلے کی ہوں اور نبوت کی بعد کی ہوں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ کے عادات کیسے تھے، نبوت کے بعد آپ کے کیسے عادات تھے۔ نبوت سے پہلے جو آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے دانت مبارک، آپ کی آنکھیں، فلاں، نبوت کے بعد، تو وصف میں نبوت سے پہلے کی چیزیں اور نبوت کے بعد کی چیزیں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہر قسم کا قول، فعل، تقریر اور وصف نبی کی طرف منسوب کیا جائے اسے سنت کہتے ہیں، اور وہی چیز حدیث کہلاتی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سنت آپ نے سمجھ لیا، جیسے ہم نے پچھلے بار آپ کو بدعت سمجھایا، تعریف کے ذریعے مفہوم بتایا،
آپ کو سنت کی تعریف کر کے سنت کا مفہوم بیان کر دیا، مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں جو اصل ٹاپک ہمارا، سنت جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے اس کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، ہمیں کیسے جو ہے پتہ چلے یہ سنت کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتی ہے، آپ کے سامنے ہم قرآن اور حدیث سے بیان کریں گے۔ دین قائم ہے قرآن اور حدیث پر۔ دین میں دو ہی چیز ہے، ہمارا ماخذ جہاں سے دین لیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ قرآن اور حدیث۔ دین لینا ہے کہاں سے؟ جائیں گے ہم کتاب اللہ کی طرف، جائیں گے ہم حدیث رسول کی طرف۔ دین انہی دونوں چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، کتاب اللہ پر اور سنت رسول، یہی دونوں چیزیں۔ چلیں پہلے ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں سنت کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور آپ سے اعراض نہ کرو، یعنی بات ٹھکرا کر اطاعت چھوڑ کے روگردانی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپ کی بات کو ٹھکرا کر کہیں دوسرے راستے پر نہ لگ جاؤ۔ وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو۔ ہمیں حکم ہوا ہے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اس کا ہمیں آرڈر دیا گیا۔ آرڈر کا مطلب اس کے برخلاف کچھ کر نہیں سکتے۔ جیسے باپ بیٹے کو آرڈر دے، بیٹا پانی لاؤ، بیٹا کیا کرے گا؟ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، کل لے آئیں گے، پرسوں لے آئیں گے، تھوڑا ریسٹ کر لیتے، نہیں، آرڈر دیا گیا۔ باپ نے بیٹے کو آرڈر دیا پانی لاؤ، بیٹا کیا کرے گا؟ اسی لمحہ، اسی ٹائم، اسی وقت جس وقت باپ آرڈر دے رہا ہے اسی ٹائم جائے گا، پانی لا کر باپ کی خدمت میں حاضر کر دے گا۔ تو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں نہیں اب مولوی کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس رسول کی کوئی سنت آتی، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آتی، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، کیا کرتے؟ سوچتے، غور کرتے؟ نہیں، پٹاک سے اس پر عمل کرتے۔ شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، پی رہے تھے، جن کی مرضی تھی پی رہے تھے، جن کو اچھا نہیں لگتا وہ نہیں پیتے۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی شراب حرام، کوئی نہیں پیے گا، کیا ہوا؟ سوچنے لگے۔ ہمارے یہاں تو سوچتے ہیں، ہم ابھی بیان دیں سگریٹ نہیں پینا حرام ہے، ٹھیک ہے مولانا چھوڑنے کی کوشش کریں گے، لت پڑی ہوئی ہے، دیکھیں گے مولانا، ٹھیک ہے بہت مشکل ہے، چھوٹنے کا تو نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کا مطلب ہے ہی نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا نشاور چیز حرام ہے تو حرام ہے، اسی ٹائم جیسے صحابہ کے پاس کوئی حکم آیا اللہ کی طرف سے، نبی نے اعلان کیا شراب حرام، کیا ہوا؟ سارے لوگ اسی وقت چھوڑ دیے۔ جن کے پاس شراب کی بوتل تھی، شراب کے مٹکے تھے، سراہی تھی، سب نکال کے پھینک دیا، پھوڑ دیا، کہیں نہیں بچا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سبھی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ یہی آرڈر ہے، یہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حکم ہوا اطاعت کا تو اس سے ذرہ برابر بھی اعراض نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ ہمارے اوپر اس وقت رحم کرتا ہے جب اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، یعنی جن کی بات مانی جائے گی سند کے طور پر، دلیل کے طور پر۔ قرآن بتاتا ہے کہ صرف وہ اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم فلاں کی بات مانو، فلاں کی بات مانو، فلاں کی بات کو دین مان لو، نہیں۔ اللہ نے صرف دلیل کے طور پر دو ہی نام بتائے ہیں، یا اللہ کی ذات ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دو ہستی کے علاوہ تیسرے کا دین میں کوئی دخل نہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں۔ اگر امت اس بات کو سمجھ لے، سب ایک راستے پر آ جائیں، یہ سارے فرقے، سارے مذاہب، یہ سب نٹنکی، تفرقہ بازی سب ختم ہو جائے، سمجھ لے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں امام احمد بن حنبل کی بات بتاؤں گا، بہت تعجب ہوگا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ آج اگر اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔
اللہ کے دین کو، اللہ کی اطاعت کرنے سے ہم غافل ہو گئے، رسول کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رسول کی اطاعت یعنی رسول کی سنت کو ہمیں ماننا ہے تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ آج ہم مظلوم ہیں، آج ہم ہر جگہ ذبح کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، ہماری غفلت ہے، ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، رسول اللہ کا حکم ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن میں ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بہت عظیم آیت ہے، اس آیت سے بہت ساری نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میری سنت پر عمل کرو۔ فاتبعونی، یہ قید لگائی گئی، میری اتباع کرو اور کسی کی بات نہ مانو۔ یہ سند اور دلیل ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بابا، کوئی امام نہیں۔ امام عالم ہے، مبلغ ہے، بڑے سے بڑا دین کا امام مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا، قرآن کی تبلیغ، حدیث کی تبلیغ۔ بڑا سے بڑا عالم ہو جائے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، زہد اور تقوی کے بڑے سے بڑے مقام پر فائز ہو جائے، ایک ہی ذمہ داری ہے جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں آیا، دوسروں تک پہنچائے۔ دین بنانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم ہو جائے تو کچھ بھی کہہ دے دین ہے، نہیں۔ بڑا عالم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑا کیا ہے، رتبہ بڑا کیا ہے، ان کو اجر زیادہ دے رہا ہے، لیکن دین میں مبلغ کی حیثیت ہے۔ مبلغ وارث انبیاء ہیں، انبیاء نے وراثت چھوڑ دی، وراثت موجود ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں کرنا۔ جیسے باپ وراثت چھوڑتے ہیں تو کوئی بیٹا بھی اس میں کچھ ملا کے تقسیم کرتا ہے، یا باپ جو چھوڑا اس کو تقسیم کرنا، وہی طریقہ ہے۔ نبی نے وراثت چھوڑ دی ہے، اس میں کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، اس وراثت کو تقسیم کرنا ہے، اس کو بانٹنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ یہ کام انبیاء کے بعد علماء کا ہے، کتنا بڑا مقام ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی آپ لوگوں کو بتائیں، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں آتا ہے، یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہودی عیسائی ایسا کہتے تھے، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا، عیسائی لوگ تو کچھ اور بھی حد سے آگے بڑھتے تھے، وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تو ہم سے اور بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تک پہنچا دیا، مریم علیہ السلام کو ہم نے اللہ تک پہنچا دیا، ان کو زیادہ مقام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا نا، تمہارے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا پانا ہو تو محمد کو اپنا آخری پیغمبر مانو، ان کی بات مانو، ان کی بات پر عمل کرو۔ یہ یہودیوں کو بھی حکم ہے، یہ عیسائیوں کو بھی حکم ہے، تم اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو تو محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوئی بھی عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا ہی اس میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محمد کی اتباع کے بغیر، جیسے عیسائیوں کا دعویٰ باطل، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا دعویٰ باطل ہے، تم یہ سمجھتے ہو اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا، نہیں۔ یہ محبت اس وقت سچی محبت ہوگی، محبت کا اللہ معیار دے رہا ہے کہ ہم نے آخری پیغمبر نازل کر دیا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو تم اللہ کی نظر میں محبوب بن سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ معیار محبت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اتباع محمد کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کیا کرتے؟ آپ کی طرح عمل کرتے تھے۔ نبی سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کے طریقے پر عمل کریں۔ کوئی صرف یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں،
نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، نبی سے دنیا کے تمام فرقوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے، باطل ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ وہ دعوے میں اس وقت سچا ہوگا جب وہ سنت پر عمل کرے گا، یہ سنت کا مقام۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے آیت بتاتی ہے کہ معیار اللہ کی رضا پانے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، رسول کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ورنہ تمہارا دعوی محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، غلط دعویٰ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی سیرت، اپنے اسلاف کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کی رضا پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے، سنت پر عمل کرتے اور آپ کی سنت کو گلے سے لگاتے۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اب اللہ کتنا ڈرائے گا ہم؟ اللہ کہہ رہا ہے ڈرنا چاہیے جو رسول کی سنت کو نہیں مانتے، رسول کے امر کی، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو خوف کھانا چاہیے۔ کس بات کا؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آفت اور فتنہ لاحق ہو جائے، یا ان کو کوئی عذاب پکڑ لے، دردناک عذاب پکڑ لے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے پتہ نہیں کب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب کون عذاب آ جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے نصیحت کے طور پہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے وہ واقعہ، یہ مشاہدے کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے اور سورہ اعراف اور دیگر سورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن، انڈیا والے ہفتہ تو نہیں سمجھتے ہوں گے، سنیچر، سیٹرڈے، ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی مارنے سے منع کیا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ حیلہ اور بہانہ کرتے تھے۔ تو مسلمان میں بھی بہت سے لوگ حیلہ بہانہ کر کے دین پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی چیتاونی ہے، تنبیہ ہے، صحیح دلیل کو نہ مان کر کے حیلہ بہانہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، تعویل کر کے اپنی مرضی پر چلتے ہیں، دین گڑھتے ہیں، وہ حیلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے حیلہ کیا، ہفتہ کے دن اللہ نے مچھلی مارنے سے منع کیا، وہ حیلہ اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی وجہ سے ہفتے کے دن مچھلی جو ہے اور بھیجتا، جاؤ دکھاؤ، نظارہ دکھاؤ، ذرا ان کے عقل کا امتحان لو، ان کی آزمائش کرو، ان کو تڑپاؤ، اپنی صورت، اپنی شکل دکھا کر کے بنی اسرائیل کو تڑپاؤ، ذرا دیکھتے ہیں اس کا ایمان کتنا بچتا ہے اور یا فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ حیلہ اختیار کیا، ہفتے کے دن یہ لوگ کٹیا لگاتے، جال لگاتے، گڑھے کھودتے، مچھلی کو وہاں پھنسا لیتے، اتوار کو جا کر کے مچھلی پکڑ کے لے آتے۔ یہ مچھلی کھانے کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ مچھلی کھانا کوئی جرم ہے؟ سگریٹ پینا جرم ہے، غلط چیز کھانا جرم ہے، یا تو مچھلی کھا رہے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا حکم، نبی کا حکم، یہ اصل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کا حکم ٹھکرا دینا، اللہ کا حکم ٹھکرا دینا، یہ عذاب الہی کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم مانا لیکن حیلہ اختیار کیا، ایک راستہ بنایا مچھلی کھانے کا۔ سیٹرڈے کو گڈھا کھود دیا، جال لگا لیا، مچھلی کو پھنسا دیا، اتوار کو پکڑ کے لایا اور مزے سے مچھلی کھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کے واقعے کو، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنے والے تھے، سیٹرڈے کو حد سے تجاوز کر جاتے تھے، تو ہم نے بھی ان سے کہہ دیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو انہوں نے
اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ نے عذاب بھیجا ہے، ان کی قوم کو بندر بنا دیا، ذلیل قسم کا بندر۔ علماء نے لکھا کہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اس قوم کو بندر بنا دیا، بلکہ سورہ اعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ نوجوان کو، جوان آدمیوں کو بندر بنا دیا اور بڑے عمر والوں کو سور بنا دیا، اور جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم ٹکتی نہیں ہے، وہ نسل چلتی نہیں ہے۔ وہ بندروں والی قوم جس پر عذاب آیا، وہ خنزیر والی قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا، جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے 3 دن سے زیادہ وہ قوم نہیں ٹکتی ہے، فنا ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، معمولی ایک اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم حکم کا حکم مانتے بھی نہیں، پلس دین میں اپنی طرف سے دین لا رہے ہیں، بدعات ایجاد کر رہے ہیں، خرافات ایجاد کر رہے ہیں، دھڑلے سے قسم کھا کھا کر کے یہی دین ہے۔ آج ایک ویڈیو سن رہا تھا، احمد نقشبندی حیدرآباد سائڈ کا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، دربار پہ جانا، بزرگوں کے قدم چومنا، چادر چڑھانا، اللہ کی قسم یہی دین ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا۔ اللہ کیسے عذاب نہیں بھیجے گا؟ مسلمانوں کو تباہ کیسے ہی نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں تباہ کرے گا؟ ایسی ایسی قسمیں کھائی جا رہی، یعنی جھوٹی بات کر رہے ہیں، دین میں بدعات ایجاد کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہی دین ہے۔ اللہ دیکھیں بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا، وہ نسل نہیں چلی، ختم ہو گئی، معمولی اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ 3 قسم کے گروہ تھے وہاں پر، ایک تو وہ جو ہیلا سے مچھلی پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے اس لفڑے میں نہیں پڑنا ہے، منع نہیں کرتے تھے، وہ خود بچتے تھے، نہیں مارتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی سور بندر بنایا جو منع بھی نہیں کرتے تھے، رکتے تو تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، ہمیں منع کرنا ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں نا، ارے کرنے تو کوئی غلط کر رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اپنے کو، اپنا عمل کر لو، ہو گیا، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کو چھوڑ دو۔ نہیں، ذمہ داری ہے آپ کی، رسول نے حکم دیا ہے، کوئی منکر دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے منع کرو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، اتنا ایمان نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا نچلا حصہ ہے۔ ایمان میں اتنا کمزور ہمیں نہیں ہونا کہ نیچے پائدان پہ جانا ہے۔ جب دنیا میں طاقتور بنتے، کوئی گالی دے دے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی ہمارے چہرے پہ تھوک دے برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی دین کا تیا پانچا کرے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دین کے نام پر نیا دین لائے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اتنی غیرت ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کم سے کم زبان سے بھی نصیحت کر سکیں، زبان سے بھی سمجھا سکے، چلے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اتنی قوت نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی نصیحت نہ کر سکے، ایسا ایمان نہ ہو تو کس کام کا ایمان ہے؟ صرف دنیا کے لیے ہمارے پاس غیرت اور حمیت ہے، دین کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے اس فرقے کو بھی تباہ کیا، برباد کیا، اس پر بھی عذاب بھیجا، جو مچھلی ہیلے سے مارتے تھے اس کو بھی تباہ اور برباد کیا، جو منع نہیں کرتے تھے وہ مومنین بچ گئے، جو لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، روکتے بھی خود تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، ایسا مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے حکم کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو۔ جو منع کرتے تھے اور خود بھی رکتے تھے، اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، نبی کی سنت کو ٹھکراتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، آفت آ سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے، اور آیا ہے، اس شکل میں عذاب آیا ہے کہ وہ نسل ہی تباہ ہو گئی، نسل چلی بھی نہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو بندر بنے، سور بنے، شکلوں سے پہچانے جا رہے تھے، یہ فلاں آدمی فلاں آدمی ہے، لیکن نسلاً وہ بندر تھے، سور تھے۔ کتنا بڑا عذاب تھا اللہ کا، اللہ بچائے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے، سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ابھی آپ نے قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے سنت کا مقام معلوم کیا کہ سنت پر ہی عمل کرنا ہے، اس کے برخلاف کرنے سے عذاب ملتا ہے، مصیبت آتی ہے۔ اب حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، کچھ حدیثیں پڑھ کے جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث جو پچھلے ہفتہ بھی میں نے بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے 5063 نمبر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام نبی کی بیویوں کے پاس آتے، ازواج مطہرات کے پاس، اور بڑے بڑے عظیم صحابی تھے، جلیل القدر صحابی،
علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عثمان بن مظعون، عظیم صحابی. اور جب نبی کے عبادتوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نبی، اللہ نے گناہ سارے معاف کر دیے اگلے پچھلے، ہم تو کچھ عمل نہیں کرتے، ہمارا عمل تو نبی کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، چلو آج سے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں میں علی طول ہمیشہ رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک صحابی کہتے ہیں میں شادی کروں گا نہیں، صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم ہوا، آپ نے کیا کہا؟ الفاظ سنیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رغب عن سنتی، میری سنت سے جو اعراض کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ حدیث بتاتی ہے نبی کی سنت کا کیا مقام ہے، سنت کا کیا درجہ ہے. جو سنت پر نہ آئے، اتنے بڑے بڑے صحابی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. جب صحابی کو یہ تنبیہ کی جا سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن سے رضامندی کا اظہار کر دیا، اللہ ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم ان سے خوش ہو گئے، ان کے عملوں سے راضی ہو گئے، ایسے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، روک رہے ہیں. تو ہم نہیں روکیں گے، ہم نہیں منع کریں گے. بدعت پر عمل کرے، بدعت ایجاد کرے، بدعت پر ڈھیٹھائی سے عمل کرے، ہم کچھ نہیں بولیں گے. ہماری غیرت نہیں جاگے گی، دین کے لیے ہم بیدار نہیں ہوں گے. آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دینا کہ تمہارے سامنے منکر کیا جاتا تھا، بدعت پر لوگ عمل کرتے تھے، برائی کرتے تھے، غلط چیز کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، تم کو معلوم تھا، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تمہارے سامنے بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں تھا، اس کا قصہ تم نے نہیں پڑھا تھا، وہ قصہ ہم نے قرآن میں کیوں بیان کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں ہلاک شدہ قوموں کا قصہ کیوں بیان کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تم نے کیوں نہیں نصیحت حاصل کی؟ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نبی کے طریقے پر نہیں رہتا. اسی طریقے سے ایک حدیث جو موطا میں ہے اور مستدرک میں ہے، شیخ البانی نے مشکات میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ترکت فیکم امرین، میں نے تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں. دو چیزیں، ہم پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں دو، اللہ بتا رہے ہیں دو کو فالو کرو، نبی بتا رہے ہیں دو ہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم دین میں پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں داخل کرتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں ترکت فیکم امرین، ہم نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت. سمجھے سنت کیا ہے، سنت کا کیا مقام ہے. نبی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی سنت اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں. تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے ہوئے رہو گے. اور اگر تمہارے درمیان گمراہی موجود ہے، تم گمراہ اگر نظر آتے ہو تو سمجھ لو تم سنت پر نہیں ہو، تم بدعت پر ہو، دین کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. تو آج بھی اگر مسلمانوں کو کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے، ترقی چاہیے، اسلام کی بلندی چاہیے، پھر سے پرانے زمانے کی طرح اسلام اور مسلمانوں کا غلغلہ اور اسی طریقے سے عظمت چاہیے، تو اللہ کی کتاب پر اور سنت رسول پر آنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، سنت رسول سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تباہ کرے گا ہمیں. اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، طرح طرح کی مصیبتیں بھیجے گا، طرح طرح کی آزمائشیں بھیجے گا. تو اس حدیث سے بھی ہمیں سنت کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ سنت کا مقام کیا ہے اور سنت کا درجہ کیا ہے. ہم چند مثالیں دی ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. ان دونوں چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ سنت کا مقام کیا ہے، سنت کا درجہ کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ سنت کے مطابق اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو ایک تو اللہ کی رضا بھی نہیں ملتی ہے اور عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو عمل تم سنت سے ہٹ کر کرتے ہو وہ عمل مقبول نہیں ہے. لازم عمل کی مقبولیت کے لیے نبی کی سنت کا ہونا ضروری ہے.
چلیے پہلے قرآن دیکھتے ہیں پھر حدیث دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی دو چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں، دین انہی دونوں چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور حدیث۔ چلیے ایک دلیل قرآن سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں جن کی پیروی کا حکم آیا ہے، اسی نام سے ایک سورت ہے سورہ محمد، 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے، ایمان والوں سے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو کن کی پیروی کریں گے؟ اللہ کی اور رسول کی۔ اور اگر ان کے علاوہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں، سمجھ لیں ایمان والے نہیں ہیں، پھر معاف کر دیے جائیں، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ ایمان والے اگر ہیں تو آپ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل نہ کرے وہ اپنے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ گویا سنت رسول کے مطابق یا حکم الہی کے مطابق اگر عمل نہ ہو تو عمل مردود اور باطل ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718 نمبر کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث یاد ہو گئی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا؟ وہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جو کام سنت کے مطابق ہو، جو کام دین میں ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، نبی کی سنت میں ہو، نبی کی حدیث میں ہو، وہی کام کیا جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، ورنہ وہ کام مردود ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو قرآن سے بھی ہمیں معلوم ہوا، حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو کام اللہ اور اس کی سنت کے، رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے وہی مقبول ہے، ورنہ وہ کام مردود ہو جاتا ہے۔ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سنت رسول سے کوئی بات واضح ہو جائے، جب سنت رسول سے کوئی بات واضح ہو جائے تو اس سنت کو کسی انسان کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات علامہ ابن القیم نے الروح میں ذکر کیا، 264 نمبر صفحہ پہ، کہ اگر کوئی بات سنت میں موجود ہے، سنت میں واضح ہے، موجود ہے، تو اس سنت کو لیں گے، پھر کسی کی بات کو نہیں دیکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دیں گے دوسرے کی بات لے لیں گے، نہیں۔ اگر کوئی بات سنت سے واضح ہو جائے تو کسی کی بات کی طرف التفات نہیں کریں گے، یا کسی کی بات کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑیں گے کہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی فرق نہیں، چلو بڑے پیر صاحب ہیں ان کی بات کو کیسے چھوڑیں گے، بڑے امام صاحب ہیں ان کی بات کیسے چھوڑیں گے، نہیں، رسول کی بات ہی کو لیں گے۔ اس کو ہم مثال سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی اور ضلالت ہے۔ کل کس کو کہتے ہیں؟ ہر۔ جب ہم کہیں کلو طالب جی ہے نا، تو آپ میں سے کہیں گے وہ ہمارے بھائی عابد صاحب ہیں، دوسرے نہیں، مولانا ہم کو نہیں بلا رہے، مولانا دوسرے کو بلا رہے، عبدالغفور صاحب کو بلا رہے، فلاں۔ کلو طالب جی ہے نا، کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہر آدمی، ہر بندہ یہاں آئے گا، ہر۔ تو کل کا مطلب ہی ہوتا ہر، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ اب اگر کوئی مولوی ہمیں یہ کہے کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہے، کچھ بدعت خراب ہوتی ہے، ہم جو حلوے والی بدعت کرتے ہیں، ہم جو چادر چڑھاتے اچھی بدعت ہے، تو رسول نے جو منع کیا ہے وہ دوسری بدعت ہے، وہ والی ہم نہیں کرتے، ہم اچھی والی بدعت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی گندگی گندگی ہوتی ہے، گندگی گندگی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی گندگی ہے، بڑی گندگی ہے، پیشاب کو چھوٹی گندگی کہیں گے، پخانے کو بڑی گندگی کہیں گے، لیکن ہے تو گندگی۔ بدعت میں بھی کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی بدعت ہے، وہ بڑی بدعت ہے، لیکن بدعت بدعت ہے، گمراہی گمراہی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جیسے برائی کو بھی کہہ لیں یہ چھوٹی برائی ہے، یہ بڑی برائی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن غلط دونوں ہے۔ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، گمراہی ہے۔
اب مولوی نے جیسے کبھی جال میں کوا پھنس جائے اس کو کھانے کے لیے حلال قسم کا فتویٰ تلاش کرتے ہیں کیسے حلال کیا جائے، تو اسی طریقے سے بدعت کو یہ حلال کرتے ہیں کہ کیسے اپنے عملوں کو سیدھا کیا جائے، تو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہے کچھ بری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں گندگی بھی کوئی اچھی ہوتی ہے کیا؟ کوئی گندگی اچھی ہوگی کہ فلاں پاخانہ جو ہے بہت اچھا ہے، فلاں انسان کا پاخانہ بہت اچھا ہے، فلاں کا پیشاب جو ہے بہت اچھا ہے خوشبودار، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بدبو بدبو ہے، نجاست نجاست ہے، غلط غلط ہے، برائی برائی ہے، اس میں اچھائی کدھر سے آ سکتی ہے؟ تو نبی نے بتا دیا کل بدعت ضلالہ، ایک فرمان آ گیا، ایک سنت واضح ہو گئی کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ اب کسی کی بات کو نہیں لیں گے، چاہے لاکھ مولوی قسم کھائے، لاکھ مولوی قرآن پر ہاتھ رکھے، لاکھ مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرے، لاکھ دلیلیں دے، ان کی ساری باتیں بیکار ہیں، غلط ہوں گی۔ یہ مثال دیا سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم مثال دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث ترمذی میں ہے، 1159 نمبر کی حدیث ہے، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کے لیے، عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک سنت واضح ہو گئی، ایک حدیث، ایک بات سنت سے کلیئر ہو رہی ہے کہ سجدہ ہے ہی نہیں کسی کے لیے۔ اگر سجدہ ہوتا کسی کے لیے تو بیوی کو حکم دیا جاتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ جب ایک بات سنت سے واضح ہو رہی، امام شافعی کی بات سمجھ رہے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ امام شافعی بڑے امام تھے، ان کی اس بات کو ہم مثال سے وضاحت کے ساتھ بتانا چاہ رہے کہ جو بات سنت سے واضح ہو جائے وہاں کسی کو نہیں دیکھنا، کتنوں بڑا علامہ ہو، امام ہو، مفتی ہو، معلم ہو، مفسر، جو چیز سنت میں ہے وہی مانیں گے، دوسری بات نہیں دیکھیں گے۔ تو نبی نے فرما دیا کہ اگر سجدہ کسی کے لیے حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب کوئی آدمی مزار پہ سجدہ کرے، قبر پہ سجدہ کرے، بابا کے پیر کا سجدہ کرے، کسی قبہ پہ سجدہ کرے، کسی جگہ پہ جا کے سجدہ کرے، کسی درگاہ پہ سجدہ کرے، کسی شجر کے پاس سجدہ کرے، کسی حجر کے پاس سجدہ کرے، کسی ولی، کسی پیر، کسی امام، کسی مرشد کے پاس جا کر سجدہ، سب غلط۔ سنت سے چیز واضح ہو گئی، اب ہم وہاں پر دوسری چیز نہیں دیکھیں گے، اس کے برخلاف اگر کوئی چیز ہے وہ غلط ہے، ہم سنت کو اختیار کریں گے۔ یہ ہے امام شافعی کی اس بات کا مطلب۔ تو اب ہمیں حدیث سے، قرآن سے سنت پر عمل کرنے کی بات معلوم ہوئی کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جو ہے اس کا ایک بدلہ بتا دیتے ہیں، ثواب کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے۔ سنت ہم نے جان لیا، سنت کا مقام ہم نے سمجھ لیا، سنت پر اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سنت پر اگر عمل کرتے ہیں، بہت سارے فوائد نہیں بتائیں گے، ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کا ایک بڑا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو فائدے تو کچھ آگے بھی آئے ہیں، بیان بھی کیا میں نے، ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا لگے گا، اور اگر آپ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے، وہ تو آپ پہلے بھی نقصان بھی سمجھ لیے ہیں، عذاب بھی آ سکتا ہے، آ جاتا ہے۔ اب ہم سب سے بڑا فائدہ بتاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7280 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے بنائے، لیکن دعا یہ کب قبول ہوگی؟ جب ہم سنت پر عمل کریں گے۔ سنت کا مقام تو سمجھ رہے ہیں، سنت پر عمل کریں گے تو یہ دعا قبول ہوگی، عمل نہیں کریں گے دعا کرنے سے نہیں ملے گا۔ عمل کریں گے ساتھ ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا قبول ہوگی، عمل نہیں کریں گے تو یہ دعا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کا فرمان کیا ہے، پیارے حبیب کا فرمان، کل امتی یدخلون الجنہ،
میری امت کا ہر آدمی، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. وہی کلو بدعۃ ضلالہ ہے نا، وہی کل یہاں پر بھی ہے. لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لگا رہے ہیں. اسی لیکن میں بات پھنستی ہے، اور اسی لیکن میں اتنی بات پھنستی ہے کہ جہنم ہی میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، ہے نا. یہاں تو کل اللہ کے نبی نے بتا دیا، لیکن جو آگے بتا رہے ہیں، جو طریقہ بتا رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، اس سے اس کل میں سے بہت کل نکل جاتے ہیں. اس کل میں سے بہت کچھ نکل جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں، سورہ عصر میں بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں. تو سارے انسان کو اللہ نے ایک طرف بتا دیا، پھر کچھ انسان کو اللہ نے الگ کیا. یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بتاتے کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت میں سے ہر بندہ جنت میں جائے گا الا من ابا. اب یہاں الا جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اس کل میں سے بہت کل کو نکال دے، بہت آدمی کو نکال دے. دیکھیں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ میری امت میں سے ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. بھلا آپ کا کس نے انکار کیا؟ ارے آپ کا نام لینے والے، آپ کا مالا جپنے والے، یہ تو جلوس نکالتے ہیں، نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی جھنڈی نکالتے ہیں، سب سے زیادہ اچھل کود تو وہی کرتے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ جو ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی نبی کے نام پر اتنا زیادہ ہنگامہ کرتا ہوگا، اتنا جو ہے اچھلتا کودتا ہوگا. پھر آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو آپ کا انکار کر رہے ہیں؟ ذرا پہچان بتا دیں، علامت بتا دیں، تاکہ ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ. آپ نے علامت بتا دی، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے پیمانہ بتا دیا، آپ نے علامت بتا دی، آپ نے پہچان اور طریقہ بتا دیا. جو میری سنت پر عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرا انکار کرے گا، یعنی میرا انکار کا مطلب میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، اس نے میرا انکار کیا، اور ایسا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اب آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں، اندازہ کر لیں اور کیلکولیٹر لے کے حساب لگا لیں کتنے مسلمان ہیں جو جنت میں جا سکتے. حساب لگائیں کہ آج 7 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں، 7 ارب کی آبادی میں سے 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب مسلم ہوں گے. ان 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اب اس کل میں سے آپ اندازہ کر لیں، حساب لگا لیں، اس کل میں سے کتنے جا رہے ہیں سائڈ پہ، کتنے نکالے جا رہے ہیں جنت، کتنے جنت میں جا رہے ہیں، کتنے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے پیمانہ بتا دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری سنت کے مطابق عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری سنت کے خلاف عمل کرے گا وہ آدمی انکار کرنے والا ہے، میرا انکار کرنے والا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ دین میں سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. سنت کا بڑا مقام ہے، سنت ہی اصل دین ہے. اللہ کا حکم اور رسول کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح طور پر رسول اللہ کا ذکر کر کے بتا دیا، یہی تمہارے آئیڈیل ہے، یہی تمہارے نمونہ ہے، یہی تمہارے اسوہ ہیں، انہی کی بات مانو، انہی کے راستے پر چلو. تو جو آدمی، جو بندہ، جو مسلمان ایسا کرے گا وہی جنت میں جائے گا. جو اس کے برخلاف کرے گا کبھی بھی نہ اللہ کی رضا پا سکتا ہے، نہ اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، نہ وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے. اب جس آدمی کو چاہے، جو آدمی آپ میں سے، ہم میں سے، یا میری بات جو سن رہے ہیں، جو آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے گا؟ سنت کی اتباع کرے گا، سنت پر عمل کرے گا. جو آدمی اپنے عمل کو اللہ کے یہاں مقبول کرانا چاہتا ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرے گا. جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ آدمی سنت کے مطابق عمل کرے گا. جس کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ اللہ کی رضا چاہیے، نہ عمل مقبول کرانا ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ بدعت ارتکاب کرے، بدعت کو ایجاد کرے، بدعت پر عمل کرے، کچھ بھی کرے. لیکن جس کو پیار ہے اللہ سے، جس کو پیار ہے رسول اللہ سے، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اللہ نے معیار بتا دیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، رسول کی پیروی کرو، رسول کی بات مانو. یہ پیمانہ، یہ معیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو نجات اسی میں ہے، عمل کی مقبولیت اسی میں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کا سب سے بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایسا کوئی آدمی ہے جو سنت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، ہم اس کو تنبیہ کریں، اس کو منائیں، اس کو صحیح دین کی طرف لائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا فرما دے. بار الہ ہمیں زندگی بھر، عمر بھر، تا حیات سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. بار الہ جتنی نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار الہ ہمارے سینوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے، ان کو دور فرما دے. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، ظالموں کو عبرتناک سزا دے دے، اسلام کو اور مسلمانوں کو پھر سے غلبہ نصیب فرما، اور ہمیں شان و شوکت والا جو وہ دور پھر سے ہمیں نصیب فرما. ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے عملوں کو مضبوط بنا دے، ہمیں عبادت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، نبی سے اور اپنے سے محبت کرنے والا مسلمان بنا دے. ہمارے منیر صاحب کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بشری غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اپنے عفو سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی تھے حیدرآباد کے، دین کی بڑی محنت کرتے تھے، علماء سے بہت محبت کرتے تھے، ابھی شادی ہوئی تھی، نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. دین سے اور علماء سے بہت محبت کرتے تھے اور دین کا بہت کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ان کے بھی بشری گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہوں نے جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر تو راضی ہو کر ان کو جنت میں داخل فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.